کچھ دن اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں. اسی طریقے سے قمر در اقرب ہے. قمر در اقرب کی ایک شرعی ویلیو ہے. قمر در اقرب فقط جندری کا معاملہ نہیں. قمر در اقرب کے لیے روایات کثرت کے ساتھ ہے. شیخ کلینی نے لکھا ہے, شیخ مفید نے لکھا ہے, شیخ صدوق نے لکھا ہے, علامہ مجلسی نے لکھا ہے. ان جیسے بزرگ علماء نے قمر در اقرب کے بارے میں روایات کو لکھا ہوا ہے. لہذا پر لکھا کہ من سافر, کہ جو ٹریول کرے قمر در اقرب میں تو وہ خیر کو نہیں دیکھے گا. کسی کے لیے بہت مجبوری ہو جائے اور کوئی چارہ ہی نہ ہو تو پھر ایک روایت ہی میں طریقہ بیان کیا گیا کہ تم صدقہ دو اور اس کام کو انجام دے دو, اس لیے کہ تم اس وقت ایک شدید مشکل میں ہو اور ان اوائڈیبل ہے وہ کام, کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جان بوجھ کر یہ نہ کیجئے کہ اچھا میں اس دن قمر در اقرب کے باوجود بھی صبر کر لوں گا اور صدقہ دے دوں گا. پہلے سے اس بات کو پلان نہ کریں. بات واضح ہو رہی ہے؟ ازدواج کے لیے فرمایا کہ من سافر او تزوج, جو سفر کرے یا ازدواج کرے. والقمر فی الاقرب, قمر در اقرب کس کو کہتے ہیں؟ اقرب کسے کہتے ہیں؟ اقرب کہتے ہیں بچھو کو. مون اسکارپیو. یہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. ہم ہمارا جو لائف سٹائل بن گیا اس میں رات میں ستارے نظر کہاں آتے ہیں ہمیں؟ کہ ہم دیکھیں گے آسمان پر رات میں ستارے بھی ہوتے ہیں, کچھ سٹارز بھی ہوتے ہیں کچھ. یا تو پولوشن اتنا زیادہ ہے کہ وہ سٹارز نظر نہیں آتے, یا خود ہماری رات میں جو روشنی ہم نے اپنی جو رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ آسمان پر دنیا ہے آباد. آپ جائیے کہیں ڈیزرٹ وغیرہ میں رات کا وقت ہو کہ جب بالکل تاریکی ہو, سندھ پنجاب میں تو آپ کو بہت آسانی سے پھر یہ منظر دیکھنے کو ملیں گے. اور پھر آپ ایک چارپائی پہ لیٹ جائیے اور پھر آسمان کی طرف دیکھیں تو دیکھیے کیا نظارہ ہے اس وقت. تو سٹارز ہی سٹارز ہیں, بلینز آف سٹارز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گیلیکسیز اور ملکی ویز خلق کیا. ایک خاص نظام ہے اللہ کا جس میں کوئی انسانی دخل نہیں ہے. ایک خاص نظام ہے اللہ کا کہ ایک موقع آتا ہے ایک مہینے میں, خاص ہر مہینے جو آتا ہے, کہ جہاں پر سٹارز ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں جیسے کہ وہ اسکارپیو. آسمانوں پر ان کی شکل ایسے بن جاتی ہے کہ جیسے وہ ایک بچھو کی طرح ہو, اس طرح سے, اور مون ان کے درمیان سے گزرتا ہے. اس کو کہتے ہیں قمر در اقرب. یہ معنویات کا ایک نظام ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے مولانا صاحب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت نہ ہوتی تو حجت خدا نے بیان نہ کیا ہوتا. دیکھیں آپ کو گرمی سردی فیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ آپ کے جسم پہ فوراً فیل ہو جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک اثر ہے. چونکہ جو چیز ہمیں ڈائریکٹلی فیل نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں, اس کا اثر ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. لیکن امام نے بیان فرمایا من تزوج او سافر, جو ازدواج کرے یا ٹریول کرے. والقمر فی الاقرب, جبکہ چاند اقرب میں ہو. اسکارپیو لم یر الحسنى, وہ حسنہ کو نہیں دیکھے گا. حسنہ یعنی خوبی, یعنی آپ اگر کسی حسنہ سے شادی بھی کر لے گا تو حسنہ نظر نہیں آئے گی اسے. بہت سارے, میں پرسنلی سمجھتا ہوں اس کی سینکڑوں وجوہات ہیں. معاملے کو بہت زیادہ سادہ بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی سیپریشن کا کیس آتا ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان, جس میں ہماری حتی الامکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ناپسندیدہ فعل کی طرف نہ جائے معاملہ. لیکن بہت سارے معاملات چلے بھی جاتے ہیں. اور یہ تو وہ کیس ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. بے شمار ایسے کیس ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہیں ود ان آور کمیونٹی, اور جو کمیونٹی سے باہر ہیں وہ تو اللہ ماشاء اللہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم شروع سے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کر پا رہے صحیح طرح سے. جہاں ائمہ علیہ السلام نے ازدواج کا منع کیا تھا جن تاریخوں میں, تو کیوں جب معنوی اعتبار سے ایک برا اثر ہوتا ہے تو ہم جہاں ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم میرج ہال کیسا لیں گے اور اس میں ڈیکوریشن کیسا ہوگا اور اس میں پتہ نہیں کوزین کیسا ہوگا, اور 5 طرح کے کھانے ہوں گے کہ 10 طرح کے کھانے ہوں گے کہ 400 مہمان ہوں گے 500 مہمان ہوں گے, جو امام علیہ السلام نے کہا وہی نہیں دیکھ رہے, تو اس کا ایک برا اثر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے معنویات کی دنیا میں رکھا ہوا ہے کہ مون جب اسکارپیو میں ہے تو اس وقت انسان کا مزاج ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے سے ہم آہنگ ہو سکے. کیا مزاج اور موڈ کی کوئی حیثیت ہے؟ بالکل ہے. کبھی انسان کا موڈ آن ہوتا ہے, کبھی آف ہوتا ہے. یا امیر المومنین نے بیان کیا ان للقلوب اقبالا و ادبارا, کبھی تمہارا دل آمادہ ہوتا ہے, کبھی دل موڑ کے اپنا منہ موڑ کے کھڑا ہوتا ہے. وَإِذَا أَقْبَلَتْ, جب تمہارا دل آمادہ ہو, فَتَنَفَّلُوا, تو جتنا ہو سکے مستحب کام کر لو. کتنا خوبصورت کلام ہے میرے مولا کا, کتنا پریکٹیکل کلام ہے. کبھی آپ کا دل ایسے آمادہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دعا پڑھی, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں ابھی کچھ اور میں مفاتی کھولوں, کوئی اور بھی دعا پڑھو, پھر آپ نے ایک اور دعا پڑھی,
پھر آپ کا دل چاہا سورہ یاسین بھی پڑھ لوں مرحومین کو ہدیہ کرتے ہوئے، سورہ یاسین پڑھ لیا آپ نے، پھر آپ کا دل چاہا کہ وہ کوئی قضا نماز تھی وہ بھی کر لوں اس کو، آپ کا دل مستقل آمادہ ہے۔ اگر کبھی ایسا آمادگی آپ کے دل میں ہے نا، یہاں علماء کہتے ہیں کہ آپ خود سے اس حالت کو سبسائڈ نہ کیجیے، ایسا کام کر کے کہ آپ اس حالت کو خود ہی کھو دیں۔ ہاں ایک وقت آئے گا جب یہ خود بخود یہ حالت ختم ہو جائے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی یہ باقی، لیکن آپ کوشش کیجئے کہ جتنا سے پرولونگ کر سکتے پرولونگ کریں۔ مولا نے فرمایا کہ ہر وقت ہی بہت زیادہ مستحبات کرنے چاہیے، امام نے کہا نہیں، جب تمہارا دل آمادہ ہے نفل کرتے رہو، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب دل آمادہ نہیں ہے، دل نے منہ موڑا ہوا ہے، یہ میں اس کا آسان ترجمہ یہی کر سکتا ہوں کیونکہ ادبرت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پوش کر کے کھڑا ہوا ہو، فَعَلَيْكُمْ بِالْفَرَائِض، تو فقط فریضے کی حد میں رہو، پھر اپنے آپ کو نفل عبادتوں میں نہ ڈالو، اس لیے کہ خستہ ہو جاؤ گے۔ اور پریکٹیکل اور ریلیجن اس ہمیشہ، اچھا کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب پھر ہم فریضہ بھی چھوڑ دیں، نہ یہ سہولت نہیں ملے گی کہ آپ مولانا صاحب دل آمادہ نہیں ہے تو ایسا کرتے ہیں فجر بھی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ فجر سے جو جسٹ بیفور کا وقت ہے وہ روایات میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ برکتوں کا وقت ہے، اس لیے اگر آپ اٹھ کر نماز شب نہ بھی پڑھ پائیں تو آپ فقط جاگ لیجئے، فجر سے 5 منٹ پہلے فقط جاگیے، اور اگر آپ میری بات مانیں تو زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیج دیں، آپ کے دن کی ساری نحوست دور نہ ہو جائے تو پھر میرا نام بتا دیجیے گا۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ۔ تو ایام شہادت معصومین علیہ السلام میں کہا گیا کہ اپنے لیے کوئی خوشی کا کام آغاز نہ کرو، خبردار میں منع کیا گیا کہ ازدواج نہ، اگر اس طریقے سے کوئی تاریخ طے ہو ہی چکی اور کچھ بھی امکان نہیں اس کو چینج کیا جا سکے تو پھر ایک حکم جو خود ائمہ علیہ السلام نے بتلایا کہ صدقہ دے دو تاکہ اس دن کی کچھ کراہت ختم ہو جائے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے لیے کوئی امکان موجود نہ ہو اس کو چینج کرنے کا۔